السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلیم احمد قاسمی۔ آج ہم پڑھیں گے NIOS کلاس 10 انگلش کا پہلا چیپٹر، جس کا نام ہے اسنیک بائٹ۔ اصل میں یہ ایک بچے کی کہانی ہے جو تھوڑا نوٹی ہوتا ہے۔ وہ انسیکٹ سے، ٹھیک اسی طرح اینیمل وغیرہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا اسے بہت شوق ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئیے کیا ہے اسٹوری میں۔ One day I saw a small snake in the compound. compound کا مطلب ہوتا ہے احاطہ، مطلب آس پاس کی جگہ، ٹھیک ہے۔ ایک دن میں نے احاطے میں ایک چھوٹا سانپ دیکھا۔ saw seen دیکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، سمپل پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو یہ ٹینسز سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو ہم نے اس کے لیے سپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہیں، اس میں سارے ٹینسز ہیں۔ تو ہمارا مشورہ ہے کہ پہلے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. ٹھیک ہے۔ It was crawl کا مطلب آتا ہے رینگ کر چلنا۔ وہ دھیرے دھیرے پیٹ کے بل چل رہا تھا۔ But لیکن when it saw me، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا، it moved away quickly، quickly کا مطلب جلدی جلدی، جلدی جلدی حرکت کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس نے حرکت کی جلدی جلدی۔ اور hidden کا مطلب چھپنا، اور کوکونٹ شیل میں چھپ گیا، ٹھیک ہے۔ کوکونٹ کا جو کھول ہوتا ہے اس میں چھپ گیا۔ I quietly کا مطلب خاموشی سے، went near میں خاموشی سے نزدیک گیا، and closed the mouth of the coconut shell with a stone، ٹھیک ہے۔ closed the mouth of the coconut shell، میں نے اسٹون سے کوکونٹ جو شیل ہے، کھول ہے کوکونٹ شیل، کوکونٹ کا جو کھول ہے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ I quietly went near میں خاموشی سے نزدیک گیا اور ایک پتھر سے، اسٹون مطلب پتھر، پتھر سے کوکونٹ کے کھول کے منہ کو بند کر دیا۔ Then I took the shell and ran to grandmother، پھر میں شیل کو لے کر گیا اور دوڑا دادی کے پاس، ٹھیک ہے۔ Look grandma، دادی دیکھیے۔ I cried میں چلایا۔ I have caught a snake، میں نے سانپ پکڑا ہے۔ Catch caught ٹھیک ہے، پکڑنا۔ Snake سانپ، asked grandmother in alarm، الارم کا مطلب ہوتا ہے چوکنا۔ دادی نے چوکنا ہو کر پوچھا، ٹھیک ہے۔ She was shocked، وہ حیران ہو گئی، ٹھیک ہے۔ She cried for help، وہ مدد کے لیے چلائی۔ cried کا مطلب چلانا۔ Grandfather came running، دادا دوڑتے ہوئے آئے۔ When he learned that، جب اسے پتا چلا، learned کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، جاننا۔ When he learned that، جب اسے پتا چلا، I had a snake in the shell، شیل میں، کھول میں میرے پاس سانپ ہے۔ He snatched the shell، اس نے شیل کو چھینا، کھینچا، and threw it away، اور دور پھینک دیا۔ آگے بات سمجھ میں۔ The snake crawled away and disappeared behind some bushes، bushes کا مطلب جھاڑی۔ سانپ دھیرے دھیرے پیٹ کے بل لینک کر دور چلا گیا، کا مطلب دور، ٹھیک ہے۔ ڈسپیئر مطلب ہونا غائب ہونا، اور جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ disappeared behind some bushes۔ Grandfather warned me never to go near a snake، دادا نے مجھے متنبہ کیا کبھی سانپ کے پاس نہ جانے کا، ٹھیک ہے۔ نیور کا مطلب کبھی نہیں۔ Because snakes were very dangerous، کیونکہ سانپ بہت ڈینجر ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں۔ اچھا، یہاں پہ جیسے ور کا ترجمہ ہے ہوا ہے اور ہیڈ کا ترجمہ ہے ہوا ہے،
جبکہ یہ دونوں پاسٹ کے لیے آتا ہے. تو جب آپ گرامر پڑھو گے نا اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھو گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیٹر ان دا ایوننگ، شام میں، دیر شام. آئی ٹرائی ٹو کیچ اے بی، میں نے کوشش کی ایک بی کو پکڑنے کی، شہد کی مکھی کو پکڑنے کی کوشش کی. اینڈ اسٹنگ، اسٹنگ مطلب ڈنگ مارنا. اٹ اسٹنگ می آن مائی فنگر، اور اس نے میری انگلی پر ڈنک مار لگا دیا. آئی فیلٹ اے شارپ پین، آئی فیلٹ اے شارپ پین، مجھے تیز درد محسوس ہوا. فیلٹ کا مطلب محسوس ہونا. آئی ran to grandmother and told her that I had been bitten and wanted. اچھا یہیں تک کرتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. I ran، ٹھیک ہے، میں دادی کے پاس دوڑا. ٹھیک ہے. دادی کے پاس دوڑ کر گیا مطلب وہی ہے. اور ٹول مطلب بتلانا، اور اس کو بتایا کہ مجھے کاٹ لیا ہے. I had been bitten، یہ پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے ہم گرامر آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ وانٹیڈ ہر ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے. آئی وانٹیڈ یہ یہاں سے ہے. آئی وانٹیڈ میں چاہتا تھا، ہر ٹو ڈو سم تھنگ کہ وہ کچھ کرے، ٹو اسٹاپ دا پین درد کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے. گرانڈ مدر تھاٹ دیٹ آئی ہیڈ بین بٹن بائی اے اسنیک. تھاٹ کا مطلب سوچنا. دادی نے سوچا کہ مجھے کاٹ لیا ہے سانپ نے، مجھے کاٹ لیا گیا ہے سانپ کے ذریعے. ٹھیک ہے. سانپ کے دوارا. شی کالڈ آؤٹ ٹو گرانڈ فادر، اس نے دادا کو آواز لگائی. کال آؤٹ مطلب آواز لگانا، بلانا زور سے. کم اینڈ سی واٹ ہیز ہیپن ٹو راجا، آؤ اور دیکھو راجا کو کیا ہوا ہے. گرانڈ فادر کیم ایٹ ونس، ایٹ ونس مطلب فوراً. دادا فوراً آئے. ہی لکڈ ایٹ مائی فنگر اینڈ دیر واز اے بلو مارک، اس نے میری انگلی کو دیکھا. لک ایٹ کا مطلب کسی چیز کو دیکھنا، اور وہاں ایک بلو نشان تھا. وداؤٹ اے ورڈ، بغیر کسی الفاظ کے. ہی ٹک می ان ہز آرمز، اس نے مجھے اپنی باہوں میں لیا. اینڈ اسٹارٹڈ رننگ، اور وہ دوڑنے لگے. اسٹارٹ اور آئی این جی فارم آ جائے تو مطلب یہ کہ وہ کام ہونے لگنا. جیسے میں رونے لگا، آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. ٹھیک ہے. وہ بھاگنے لگا. ٹھیک ہے. ہی اسٹارٹڈ رننگ. ہی رین اکراس دا گارڈن اینڈ تھرو دا پیڈی فیلڈس، وہ گارڈن سے ہوتے ہوئے دوڑے. اور پیڈی فیلڈس کا مطلب جہاں پہ دھان کی کھیتی ہوتی ہے، چاول کی جو کھیتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. He ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. He ran and ran. وہ خوب دوڑے. جب دو ورب ایک ساتھ آ جائے تو مطلب یہ کہ خوب. اور did not stop، اور وہ نہیں رکے یہاں تک کہ he reached، وہ پہنچ گئے ایک چھوٹا سا گھر. ٹھیک ہے. quite some distance، جو تھوڑی ڈسٹینس پر تھا میرے گھر سے. ٹھیک ہے. دین ہی شاؤٹڈ فار دا مین، پھر اس نے آدمی کے لیے آواز لگائی. ٹھیک ہے. ہو لیوڈ دیئر، جو وہاں رہتا تھا. لیو مطلب رہنا. این اولڈ گرے ہیئرڈ مین کیم آؤٹ آف دا ہاؤس. ٹھیک ہے. ایک بوڑھا خاکی بالوں والا آدمی گھر سے باہر آیا. ہی نیو دا کیور فار اسنیک بائٹ، وہ سانپ کاٹے کا علاج جانتا تھا. کیور مطلب علاج. ٹھیک ہے. گرانڈ فادر آسکڈ ہم ٹو کیور می، تو دادا نے اس سے میرا علاج کرنے کے لیے کہا. آسک کا مطلب پوچھنا بھی ہوتا، کہنا بھی ہوتا. دا اولڈ مین ٹک می ان سائڈ، بوڑھا آدمی مجھے اندر لے گئے. ہی لکڈ ایٹ مائی فنگر، اور اس نے میری فنگر کو دیکھا. اینڈ دین آسکڈ می ٹو سٹ ڈاؤن، اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہا. اینڈ ناٹ ٹو موو، اور نہ ہلنے کے لیے کہا. ٹھیک ہے. آئی سیٹ آن گرانڈ فادر's lap، میں دادا کی گود میں بیٹھ گیا. دا اولڈ مین ٹک سم واٹر ان اے اسمال براس ویسل، بوڑھا آدمی پھر پیتل کے چھوٹے سے برتن میں کچھ پانی لایا. اینڈ سیٹ ان فرنٹ آف اس، اور ہمارے ان فرنٹ آف کا مطلب سامنے، اور ہمارے سامنے بیٹھ گیا. اینڈ اسٹارٹڈ ریسائٹنگ سم منترس،
اور کچھ منتر پڑھنے لگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے بتایا تھا اسٹارٹ آئنجی فارم مطلب کوئی کام کرنے لگنا. آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل ہم, میں ان کو بتلانا چاہتا تھا, دیٹ کہ اٹ واز اے بی, یہ مدو مکھی تھی, یعنی جس نے مجھے کاٹا وہ مدو مکھی تھی, اینڈ ناٹ اے اسنیک, سانپ نہیں, دیٹ ہیڈ بٹن می, جس نے مجھ کو کاٹا تھا. بٹ گرانڈ فادر ہیلڈ می ٹائٹ, لیکن دادا نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا. ڈڈ ناٹ الاؤ می ٹو ٹاک, اور مجھے بات کرنے کی پرمیشن نہیں دی. گرانڈ مدر ٹو ہیڈ ارائیوڈ بائی دین, تب تک, بائی دین مطلب تب تک, دادی بھی آ گئی تھی. اینڈ سم ادر پیپل ود ہر, اور کچھ لوگ ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, دے لکڈ سیڈ, وہ اداس دکھے. سائلنٹلی واچڈ می, اور خاموشی سے مجھ کو دیکھا. بائی دس ٹائم, اس ٹائم تک, دا پین ان مائی فنگر ہیڈ اسٹاپڈ, میری فنگر کا درد بند ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, بٹ اسٹل آئی ہیڈ ٹو سٹ دیئر, لیکن پھر بھی مجھے وہاں بیٹھنا پڑا. اینڈ گیٹ کیورڈ آف اسنیک بائٹ, ٹھیک ہے, اور اسنیک بائٹ کا علاج لینا پڑا. آفٹر اے فیو منٹس, کچھ منٹ کے بعد, دا اولڈ مین گوٹ اپ, بوڑھے آدمی اٹھا. واشڈ مائی فنگر, اور میری فنگر کو دھلا. اینڈ گیو می سم واٹر, اور مجھ کو کچھ پانی دیا, ٹو ڈرنک, پینے کے لیے. ہی آسکڈ می ٹو کیپ کوائٹ فار سم مور ٹائم, اور اس نے کچھ اور دیر تک مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا. کیپ کوائٹ مطلب خاموش رہنا. دین ہی ٹرن ٹو گرانڈ فادر اینڈ سیڈ, پھر وہ دادا کی طرف مڑے اور کہا, تھینک گوڈ, شکر ہے بھگوان کا. یو یو بروٹ راجا ان ٹائم, تم راجا کو ٹائم پر لے آئے. ہی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ, وہ اب خطرے سے باہر ہے. اٹ واز انڈیڈ اے پوائزنس اسنیک دیٹ بٹ ہم, بائٹ بٹ بٹن, یہ در حقیقت میں زہریلا سانپ تھا جس نے اس کو کاٹا. گرانڈ فادر, گرانڈ مدر اینڈ آل ادرس تھینکڈ دا اولڈ مین فار دا میجک کیور, دادا دادی اور دیگر دوسرے لوگوں نے بوڑھا آدمی کا میجک جادوئی علاج کے لیے شکریہ ادا کیا. آن ریٹرننگ ہوم, ٹھیک ہے, گھر واپسی پر, گرانڈ فادر سینٹ ہم گفٹس, دادا نے ان کو گفٹ بھیجے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ٹیکسٹ ہو گیا ہے. اب کچھ کوشچنس جو ہے اس کے دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, دیکھیے ٹیکسٹ کا ٹرانسلیشن ہم سمجھ چکے ہیں, اور ہمیں ایک آئیڈیا آ گیا ہے کہ چیپٹر میں کیا بتلایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی چیپٹر میں تھوڑی سی ریکویسٹ کیسے کی جاتی ہے کسی بھی شخص سے, اس کے بارے میں بتلایا. پھر جو ہے کچھ امپورٹنٹ کوشچنس کریں گے. ٹھیک ہے, اور کچھ کوشچنس ہم نے شارٹ نوٹس میں بنائے ہیں, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. ہم نے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. دیکھتے ہیں. جیسے مان لیجئے یو یعنی آپ. ٹھیک ہے, میں آئی بورو یور پین پلیز, کیا میں آپ کا پین لے سکتا ہوں, یعنی مطلب آریتن, بورو کا مطلب ادھار لینا. ٹھیک ہے, آریتن لے لینا. فرینڈ, سرٹینلی, بالکل. ہیئر یو آر, لیجئے یہ. یو, انہوں نے دے دیا, تو اب آپ جو ہے ان کو تھینکس بولیں گے, شکریہ بولیں گے, تھینک یو. ٹھیک ہے. فرینڈ, ڈو یو ہیو اسپیئر پینسل, اسپیئر کا مطلب ایکسٹرا پینسل, کیا تمہارے پاس ایکسٹرا پینسل ہے. یو, یس آئی ڈو, جی ہاں میرے پاس ہے. فرینڈ, میں آئی بورو اٹ, کیا میں اس کو آریتن لے سکتا ہوں, کیا میں اس کو ادھار لے سکتا ہوں. آئی ہیو فور گوٹن, آئیو فور گوٹن, میں بھول گیا ہوں. ٹو برنگ مائن, اپنی پینسل لانا. یس. یو, تم کہہ رہے ہو اب. ہاں, آف کورس, بالکل. ہیئر یو آر, لیجئے. فرینڈ نے شکریہ بولا ہے. فرینڈ, تھینک یو. میں آئی بورو یور رولر پلیز, کیا میں آپ کا رولر لے سکتا ہوں. دیکھو رولر کس کو کہتے ہیں, ہمارے جیومیٹری باکس میں ایک اسکیل ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے, جس میں یہ نمبر لکھے ہوتے ہیں, 1 2, یعنی 1 سینٹی میٹر, 2 سینٹی میٹر, بہت سارے میں جو ہے 15 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے, کچھ میں 10 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آئی بورو یور رولر پلیز, کیا میں آپ کا رولر لے سکتا ہوں. فرینڈ کہہ رہے ہیں سٹنلی, ہیئر یو آر, لیجئے.
अब आप जो है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो, थैंक यू। फ्रेंड, डू यू हैव अ स्पेयर डिक्शनरी? डिक्शनरी, क्या आपके पास एक्स्ट्रा डिक्शनरी है, लुगात है? यस आई डू। मैं आई बोरो इट? आई हैव फॉरगोटन टू ब्रिंग माइन। यस ऑफ कोर्स, हियर यू आर। फ्रेंड, थैंक यू। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, टर्मिनल क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक राजा फेल्ट when he had to sit in front of the old man to be treated for a snake bite? डू यू थिंक मतलब तुम्हारे ख्याल में राजा ने क्या महसूस किया जब उसे बूढ़े आदमी के सामने बैठना पड़ा, टू बी ट्रीटेड, इलाज किए जाने के लिए, स्नेक बाइट का इलाज किए जाने के लिए, जब उसको बूढ़े आदमी के सामने बैठना पड़ा? आंसर, आई थिंक, मेरे ख्याल में राजा मस्ट हैव फेल्ट रेस्टलेस एंड हेल्पलेस। राजा को बेचैन और मजबूर फील हुआ होगा, ठीक है। मस्ट हैव मतलब हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। when he had to sit in front of the old man to be treated for a snake, जब स्नेक बाइट के इलाज किए जाने के लिए बूढ़े आदमी के सामने उसको बैठना पड़ा, ठीक है। राजा मस्ट हैव फेल्ट रेस्टलेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think Raja's grandfather did not let Raja speak? Do you approve of Raja's silence? ठीक है, तुम्हारे ख्याल में राजा के दादा ने राजा को क्यों नहीं बोलने दिया? लेट स्पीक का मतलब बोलने देना, और नॉट आ गया है, डिड आ गया। क्या आप राजा की खामोशी को अप्रूव करोगे, ठीक है, मतलब उसको सही मानोगे? राजाज ग्रैंडफादर वॉज वेरी श्योर, राजा के जो दादा थे उनको यकीन था, श्योर मतलब यकीन था, अबाउट व्हाट वाज रॉन्ग विद राजा, इसके बारे में कि राजा के साथ क्या गलत हुआ है, एंड अबाउट व्हाट हैड टू बी डन, और इस बारे में कि क्या क्या जाना है, व्हाट हैड टू बी डन। ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम, वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे, टॉकिंग अबाउट इट, इसके बारे में बात करके, लेस्ट इट शुड इंडेंजर राजाज लाइफ, कहीं ये राजा की जिंदगी को खतरे में ना डाल दे, ठीक है। देयरफॉर ही डिड नॉट लेट राजा स्पीक, इसीलिए उसने राजा को नहीं बोलने दिया, यानी जब वो बोलता तो खून वून ब्लड वगैरह जो सिंपल सी बात है इंसान की बॉडी में फॉलो करते हैं, इसलिए वो जहर जो है पूरी बॉडी में चला जाता। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ राजा साइलेंस, ठीक है, मैं राजा की खामोशी को पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, या मंजूरी नहीं देता हूँ। ही शुड हैव टोल्ड, उसे बताना चाहिए था, शुड हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए था, ही शुड हैव टोल्ड, उसे बताना चाहिए था, हिज फादर द रियलिटी, अपने पापा को हकीकत। इन योर ओपिनियन, आपके नजरिए में, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी किस टाइप का आदमी था? इन माई ओपिनियन, मेरे नजरिए में, द ओल्ड मैन वॉज अ श्रूड एंड डिसऑनेस्ट पर्सन, बूढ़ा आदमी, श्रूड का मतलब चालाक, मक्कार, चालाक और बेईमान आदमी था। इफ यू वर द ओल्ड मैन वुड यू एक्सेप्ट द गिफ्ट सेंट बाय राजाज ग्रैंडफादर, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इफ यू वर द ओल्ड मैन, अगर तुम बूढ़े आदमी की जगह होते, इफ यू वर द ओल्ड मैन, क्या आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं जो राजा के दादा के जरिए भेजा गया है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर का वजह बताइए। इफ आई वर द ओल्ड मैन, अगर मैं बूढ़ा आदमी होता, आई वुड नेवर हैव एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स, मैं बिल्कुल भी गिफ्ट को, हदिया को एक्सेप्ट नहीं करता, सेंट बाय राजाज ग्रैंडफादर, यानी जो हदिया राजा के दादा ने भेजा। देयर वॉज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ माइन इन क्योरिंग राजा, राजा के इलाज में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है। आई डिड नॉट डिजर्व टू एक्सेप्ट द गिफ्ट्स, मैं मुस्तहिक नहीं था गिफ्ट को कबूल करने के लिए, ठीक है। हालांकि सब इंसान यही करते हैं, आजकल ढोंग ज़्यादा चल रहा है। मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, बहुत सारे लोग सांप से डरे हुए होते हैं। वाई डू दे फियर स्नैक्स, वो क्यों सांपों से डरते हैं? डू यू थिंक दे आर राइट, तुम्हारे ख्याल में वो सही है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर की वजह बताइए, ठीक है। स्नेक बाइट कॉजेज डेथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी स्नेक बाइट की वजह से
زیادہ تر کیسز میں موت ہوئی ہے، ٹھیک ہے. دیر فور، اسی لیے مینی پیپل آر افریڈ آف دیم، بہت سارے لوگ ان سے ڈرتے ہیں. لیسٹ دے شوڈ بائٹ دیم، کہیں وہ ان کو کاٹ نہ لیں. دے آر رائٹ، وہ صحیح ہیں. تو یہ کوشچنس ہے کچھ، اور کچھ کوشچنس ہم نے اپنے شارٹ نوٹس ہیں ان کے، ان میں لکھ دیے ہیں. اس کا لنک جو ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے مشن کو سپورٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.